دوستو، روشنی ٹی وی میں خوش آمدید۔ یہ کرنسی اتنی بیش قیمت تھی کہ عالمی دنیا پر اس کا راج 300 برس تک جاری رہا۔ برطانوی پاؤنڈ اور امریکی ڈالر کے عروج سے قبل یہی دنیا کی عالمی کرنسی مانی جاتی تھی۔ در حقیقت امریکہ نے ڈالر کو بطور کرنسی ترقی دینے کے لیے اسی کے ماڈل پر انحصار کیا۔ اس کا نام ریال ڈی اوچو تھا اور یہ جدید تاریخ میں بین الاقوامی طور پر استعمال ہونے والی پہلی کرنسی تھی۔ دراصل یہ چاندی کا سکہ تھا جسے اسپانوی سلطنت نے 16ویں صدی کے وسط میں جاری کیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب لاطینی امریکہ کے نوآبادیاتی نظام سے حاصل ہونے والی دولت سے مالا مال اسپین دنیا کی ایک عظیم قوت بن چکا تھا۔ اس کرنسی کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب اسپانوی طاقت کا زوال شروع ہوا تب بھی یہ کرنسی عالمی دنیا پر حاوی رہی، حتیٰ کہ 19ویں صدی کے اختتام تک اس کا سورج غروب ہو گیا۔ دوستو، اس سکے کا آغاز ایک مالیاتی تبدیلی سے ہوا تھا، جس کا آغاز اسپین کے کیتھولک بادشاہوں نے 1497 میں اس وقت کیا جب لاطینی امریکہ میں نوآبادیاتی نظام کا آغاز ہوا۔ اس تبدیلی جسے مالیاتی اصلاحات کا حصہ بنایا گیا تھا کے تحت اس چاندی کے سکے کو ادائیگی کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ تاہم اس کی مقبولیت کا آغاز 16ویں صدی کے وسط میں ہوا، جس کے پیچھے اسپین کے بادشاہ کارلوس اول اور فلپ دوم کا بھی ہاتھ تھا۔ ان دونوں بادشاہوں کا دور حکومت اسپین کی تاریخ میں سنہرے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے، جب یورپی طاقت دنیا بھر میں پھیل رہی تھی۔ دوستو، 1535 میں لاطینی امریکہ میں پہلی بار سکے بنائے گئے، کیونکہ چاندی کو لے جانے کے لیے ایک بہترین اور آسان طریقہ تھا۔ سونے کے سکے، جسے اونزا کہا جاتا تھا، کے ساتھ اس طرح چاندی کا یہ سکہ یورپ میں داخل ہوا، اور سب اس بات پر متفق تھے کہ یہ بہت معیاری چاندی تھی۔ 18ویں صدی تک ریال ڈی اوچو عالمی کرنسی بن چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب یورپی طاقتیں اسپانوی تخت کی لڑائی میں ایک دوسرے سے نبرد آزما تھیں۔ اس وقت اسپین نے لاطینی امریکہ پر زیادہ توجہ دی اور میکسیکو کی رائل منٹ یعنی شاہی سکے بنانے کی جگہ کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس کے بعد ریال ڈی اوچو کو جدید طرز پر بنایا جانے لگا اور یہ دنیا اور سمندروں کی کرنسی کہلائی جانے لگی۔ دوستو، اس کرنسی کو کولمناریا بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ اس پر آرکولس کے کالم چھاپے جاتے تھے، جن کے درمیان زمین کے دو کونے اسپانوی سلطنت کی وسعت کی علامت تھی۔ چند ماہرین کے مطابق یہ دنیا کا سب سے خوبصورت سکہ تھا۔ تاریخ دان بتاتے ہیں کہ 15ویں اور 16ویں صدی میں بحر اوقیانوس تجارتی راستہ اہم تھا، لیکن پھر بحر الکاہل کے ذریعے تجارت زیادہ اہم ہونے لگی، جس کی بنیاد اسپانوی چاندی کا سکہ تھا اور مالیاتی نظام تھا۔ دوستو، لاطینی امریکہ سے ہر طرف تجارتی راستہ کھلا تھا۔ یہی سے یہ سکہ ایشیا تک پہنچا، جہاں چین، جاپان اور انڈیا سمیت کئی ممالک نے بھی اسے تسلیم کیا۔ چند ممالک میں اس سکے پر مقامی مہر لگا دی جاتی تھی تاکہ اسے مقامی طور پر استعمال کیا جا سکے۔ اسپانوی سکہ 18ویں اور 19ویں صدی کے دوران پروان چڑھتی ہوئی برطانوی نوآبادیوں میں بھی تسلیم کیا جاتا تھا، جہاں اس کا نام فلر ڈالر کے طور پر مشہور ہوا، جس کی وجہ اس کے ڈیزائن پر موجود ہرکولس کے فلر تھے۔ تاہم آسٹریلیا میں اسے ہولی ڈالر کہا جاتا تھا۔ ایک بار برطانوی کرنسی کی قلت کی وجہ سے آسٹریلیا کے حکام نے 40,000 اسپانوی سکے درآمد کیے اور ان میں سوراخ کر دیے تاکہ سکوں کی تعداد دوگنی ہو جائے۔ اس سکے کو اسپانوی ڈالر بھی کہا جاتا تھا، جو شمالی امریکہ کی کالونیوں میں بھی مشہور تھا، کیونکہ برطانوی سکوں کے مقابلے میں یہ بآسانی دستیاب ہو جاتے تھے۔ دوستو، اسپانوی سلطنت کے زوال کے وقت بھی ریال ڈی اوچو کا سکہ دنیا میں چلتا رہا۔ تاہم 1770 میں جب امریکہ نے برطانیہ سے آزادی حاصل کر لی تو اپنی کرنسی بنانے کے لیے انہوں نے اسپانوی سکے سے ہی خیال حاصل کیا۔
امریکی انقلابی اپنی تحریک کے لیے کاغذی کرنسی تیار کرتے تھے، اس کی گارنٹی اسپانوی ریال ڈیوچو ہی ہوا کرتا تھا۔ امریکی ڈالر 1785 میں معرض وجود میں آیا، لیکن اسپانوی ڈالر 1857 تک چلتا رہا، جب کوائنیج ایکٹ کے تحت اسپانوی سکے کو شمالی امریکہ سے ختم کر دیا گیا۔ تاہم خیال کیا جاتا ہے کہ ڈالر کا علامتی نشان بھی اسپانوی سکے سے مستعار لیا گیا۔ لاطینی امریکہ میں اسپانوی کالونیوں کی آزادی اور یورپ میں نیپولین کی جنگوں نے اسپانوی سکے کے زوال کی ابتدا کی۔ لاطینی امریکہ کی سکوں کی کانیں ہاتھ سے چھن جانے کے بعد اسپین زوال پذیر ہونے لگا، تاہم ریال ڈیوچو پھر بھی 19ویں صدی کے اختتام تک ایک عالمی کرنسی کے طور پر زندہ رہا۔ دوستو، چین، انڈیا اور مشرق وسطیٰ میں اسپانوی سکہ بہت اہم مانا جاتا تھا، اور یہ صرف امریکی ڈالر کا رول ماڈل ہی نہیں تھا، بلکہ کینیڈا کا ڈالر، چین اور کوریا کے علاوہ لاطینی امریکہ کی ریاستوں کی کرنسیوں کی بنیاد بھی یہی سکہ تھا۔